اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ پاکستان چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، میں آپ نے اس چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ امام انقلاب علامہ احمد سید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی یادوں کی بارات کا سلسلہ جو جناب سیف اللہ خالد صاحب بن دادن خان صاحب والوں کا ہے، تو میں اس کی ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پذیرائی دی تو میں وہ قسط وار جو ہے یادوں کی بارات کا سلسلہ آپ کو یوٹیوب پہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مرکزی سوشل میڈیا ٹیم سلسلہ یادوں کی بارات میں قسط نمبر 28 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں بھائی اسحاق صاحب سے ملاقات کا تذکرہ کیا گیا تھا، کچھ باتیں باقی تھیں، انہی کو پورا کریں گے۔ آج آپ کو شیخ الاسلام ثانی امام ابن تیمیہ پاسبان مسلک امام ابو حنیفہ امام انقلاب حضرت علامہ احمد سید خان ملتانی نور اللہ مرقدہ کی ایک جھلک دوستی کی سنائیں گے۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی کیسے ہوا کرتی تھی، امام انقلاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوستی والا واقعہ ایسے تو معلوم نہ ہوتا، یہ تو بھائی حافظ مختار صاحب نے بات کو شروع کیا۔ بھائی اسحاق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ شادی والا واقعہ سنائیں۔ بھائی اسحاق صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، حافظ بھائی یہ بات سنیں، 2010 کی ہے۔ والد محترم اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سچے و پکے دوست تھے۔ میری شادی کو لے کر پہلے امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہو چکی تھی۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والد محترم کو کال کی، سلام دعا حال و احوال کے بعد علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یعقوب اسحاق کی شادی کا وقت متعین کر لیں، نکاح میں پڑھوں گا۔ زندگی کا پتہ نہیں کسی وقت ساتھ چھوڑ جائے، لیکن تیرے ساتھ دوستی والا رشتہ ہے تو میں یہ دوستی والے رشتے کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ والد محترم نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے بول نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال 4/7/2010 تاریخ متعین کی گئی اور ان دنوں امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ پر کیس وغیرہ بھی تھے اور ضلع بندی بھی لگی ہوئی تھی، وہ اپنے ضلع سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ والد محترم نے لوگوں کو بتایا کہ علامہ صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے بھائی یعقوب خیریت، تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے آ سکتے ہیں، ان پر ضلع بندی لگی ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ بہرحال والد محترم کو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یاد آ رہی تھی اور دوسری طرف لوگوں کی باتیں بھی، کیونکہ ضلع بندی کی وجہ سے وہ اپنے ضلع سے باہر نہیں جا سکتے تھے، کنفیوز تھے والد محترم۔ وقت گزرتا گیا، اچانک موبائل کی گھنٹی بجی، والد محترم نے موبائل دیکھا، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام دکھائی دیا، فوراً سے پہلے کال اٹھائی۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا، والد محترم نے جواب دیتے ہی کہا علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ پر تو ضلع بندی لگی ہوئی ہے، آپ آئیں گے یا ویسے مذاق کیا تھا آپ نے؟ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے آج تک جس سے دوستی کی اور وعدہ کیا، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن بلوچ پورا کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں شاہ پور پہنچ گیا ہوں، بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گے۔ پھر تو والد محترم نے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہہ دیا کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچنے والے ہیں۔ سب لوگ خوش ہوئے کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ خیر امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 8 بجے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اب انتظار تھا قاری کلیم اللہ خان صاحب کا کہ وہ تقریباً 10 بجے پہنچے، ساتھ میں صاحبزادہ اسد اور سعد بھی تھے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو سب مسجد میں چلتے ہیں، وہیں نکاح پڑھایا جائے گا۔ پھر مسجد میں نکاح پڑھایا گیا۔ بھائی اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہم زیادہ نہیں جانتے تھے، بس یہی کہتے تھے کہ بڑی مرکزی کہتے ہیں۔ والد محترم اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا مولوی کے نام سے گھر میں مشہور تھا کہ بابا مولوی آ رہا ہے، لیکن اس دن معلوم ہوا کہ والد محترم کی دوستی کیسی تھی علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کافی ایسے لوگ تھے جنہوں نے
اسی دن کہا کہ واللہ واللہ اس شخص کی کیا بات ہے۔ اس دن مانا تھا کہ واقعہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر و دلیر شخصیت کے حامل تھے، اور ہاں، نکاح والے دن شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی تھی۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تو والد محترم نے امیر حمزہ نام رکھا تھا، اور یہ نام علامہ صاحب بتا کر گئے تھے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بھائی سیف اللہ خالد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے بھائی سیف اللہ خالد صاحب مرکز کبیر والا میں امیر محترم فخر پاکستان نواب زمانہ شہنشاہ خطابت شیخ ابن شیخ علامہ ابن علامہ قاری کریم اللہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تو برادر عزیز حضرت مولانا قاری سعد کلیم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھائی سیف اللہ خالد صاحب کو امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری دکھائی۔ بھائی سیف اللہ خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ وہاں ہر رنگ کی کتاب موجود تھی، بہت پرانی کتابیں، امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں اور رسالے خطوط دیکھے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میری اس چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں دیکھتے ہیں کہ آپ دوست اس سلسلہ کو کتنی پذیرائی دیتے ہیں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو اور یہ میری جو ایک چھوٹی سی کوشش ہے پسند ہے تو پلیز اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اسپیشل تھینکس مرکزی سوشل میڈیا آفیشیل پیج سے میں نے یہ تحریر لی ہے، تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تحریر تھی حافظ محمد عرفان صاحب کی یادوں کی برات میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور مجھے اس سلسلہ میں جو ہے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔